إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما لائق صد احترام بزرگوں دوستوں اور بھائیوں اور معززات ماؤں بہنوں بیٹیوں اور خواتین اسلام، اللہ رب العزت نے سورۃ توبہ کی ایک آیت میں ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک جب سے اللہ رب العزت نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا سال کے مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ رب العزت کی کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں اللہ رب العزت نے یہ لکھ رکھا ہے جب سے اللہ رب العزت نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا کہ سال کے مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ منہا 4 حرم، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو کہ حرمت والے ہیں اور جن کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک کے اندر کی، جس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مجید کو حدیث کے بغیر سمجھنا ممکن ہی نہیں ہے۔ کوئی شخص کوشش کر کے بھی دیکھ لے کہ وہ حدیث کو ایک سائڈ پہ رکھ دے اور وہ صرف قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرے تو قرآن مجید میں بہت سارے احکامات ایسے ہیں جن کی ڈیٹیل قرآن مجید کے اندر نہیں ہے بلکہ حدیث مبارک کے اندر ہے۔ اگر کوئی بندہ حدیث مبارک کو ایک سائڈ پر رکھ کر قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، یقیناً وہ بہک جائے گا، وہ صراط مستقیم سے ہٹ جائے گا۔ یہی مثال لے لیجئے کہ اللہ نے فرمایا کہ منہا 4 حرم، سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ کوئی انسان ثابت کر کے دکھائے کہ قرآن مجید کے اندر وہ 4 مہینے جو ذکر کیے گئے وہ کون سے ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر اس بات کی وضاحت ہو کہ وہ حرمت والے 4 مہینے فنا ہیں۔ یہ وضاحت آپ کو حدیث سے ملے گی۔ اس لیے قرآن اور حدیث یہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ آپ قرآن کو حدیث کے بغیر نہیں سمجھ سکتے اور حدیث کو قرآن کے بغیر نہیں سمجھ سکتے، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے جاتے ہوئے اس امت کو اسی بات کی وصیت کی کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ جس کا مطلب ہے کہ دونوں کو ہی تھامنا ہے، دونوں کو ہی پڑھنا ہے، دونوں کو ہی سمجھنا ہے، دونوں پہ ہی عمل کرنا ہے۔
تبھی گمراہی سے بچ سکتے ہو. لیکن ایک کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں، دوسری کو دوسری سائڈ پہ رکھ دیں، یہ ایک کو لیں دوسری کو چھوڑ دیں، گمراہ ہو جائیں گے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے. تو حدیث مبارک سے وضاحت یہ ہوئی، صحیح بخاری سے مسلم میں حدیث موجود ہے کہ وہ جو حرمت والے 4 مہینے ہیں ان میں سے 3 لگاتار آتے ہیں. ثلاثۃ متوالیات، ذوالقعدہ، ذوالحجہ جو سال کے آخری 2 مہینے ہیں، اور پھر سال کا پہلا مہینہ محرم، اور پھر چوتھا مہینہ یہ مہینہ ہے جو کہ رجب کا مہینہ کہلاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا منہا اربعۃ حرم ذالک الدین القیم، یہ اللہ کا مضبوط دین ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان 4 حرمت والے مہینوں کے اندر خصوصی طور پر تم نے اپنی جانوں پہ ظلم نہیں کرنا ہے. اس سے ایک تو مراد یہ ہے کہ جنگ و جدال نہیں کرنی، جس طرح کہ جاہلیت کے دور میں لوگ سال ہر سال تک جنگوں میں لگے رہتے تھے. فرمایا کم از کم ان 4 مہینوں کے اندر تم نے جنگ و جدال نہیں کرنی، اس سے اجتناب کرنا ہے. اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ لا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے اوپر تم نے ظلم نہیں کرنا. اپنے اوپر انسان کس طرح ظلم کرتا ہے؟ اپنے آپ کو مار پیٹ کر نہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ گناہوں کا ارتکاب کر کے، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانیوں کا ارتکاب کر کے، برائیوں کا ارتکاب کر کے تم نے اپنی جانوں پہ ظلم نہیں کرنا. جو گناہ کرتا ہے وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کر رہا ہوتا ہے. خصوصی طور پر ان 4 مہینوں کے اندر اللہ رب العزت نے نافرمانیوں اور معاصی سے اور برائیوں سے اور گناہوں سے بچنے کی تلقین کی. میرے بھائیوں، جاہلیت کے دور میں ان 4 مہینوں کی حرمت کا پاس کیا جاتا تھا، اور ان 4 مہینوں کی تعظیم کرتے ہوئے لوگ پہلے سے جاری جنگوں کو روک دیا کرتے تھے. اور یہ جو رجب کا مہینہ ہے اس کی نسبت رجب مدر قبیلے کی طرف کی جاتی ہے. حدیث میں بھی یہی الفاظ ہے، رجب مدر قبیلے کی طرف اس کی نسبت خاص طور پر کیوں کی گئی؟ یہ مہینہ اسی قبیلے کا تو نہیں تھا، سارے قبیلوں کا تھا. اس لیے کہ مدر کا جو قبیلہ تھا وہ اس مہینے کی خصوصی طور پر تعظیم کرتا تھا اور اس میں بہت مبالغہ کرتا تھا، اس لیے اس کی نسبت اسی کی طرف کر دی گئی. تو وہ لوگ ان 4 مہینوں کی حرمت کا پاس کرتے تھے. بلکہ رجب کا جو لفظ ہے یہ ترجیب سے ہے، اور ترجیب کا معنی ہے تعظیم کرنا. اس مہینے کی تعظیم وہ اس قدر زیادہ کرتے تھے کہ اس مہینے کے اندر وہ جانور بھی ذبح کرتے تھے اپنے بتوں کے نام پر. یہ ایک رسم پائی جاتی تھی ان کے ہاں، جس کو جاہلیت کے دور میں عتیرہ کہا جاتا تھا. عتیرہ. اسلام آیا، اسلام نے ان 4 حرمت والے مہینوں کی حرمت کو تو باقی رکھا، لیکن رجب کے مہینے کے اندر ہونے والی رسم جو کہ جاہلیت کے دور میں ہوتی تھی، اسلام نے اس رسم کو باطل قرار دیا. اور فرمایا لا فرع ولا عتیرہ، کوئی فرع نہیں اور کوئی عتیرہ نہیں. عتیرہ سے مراد وہ جانور جس کو خاص طور پر رجب کے مہینے میں ذبح کرتے تھے، لیکن کس کے نام پہ؟ اللہ کے نام پہ ذبح نہیں کرتے تھے، وہ بتوں کے نام پہ ذبح کرتے تھے. مقصد یہ ہوتا تھا اسی مہینے کی تعظیم کرتے ہوئے. اور فرمایا لا فرع بھی نہیں، عتیرہ بھی نہیں. اسلام کے اندر ان دونوں رسموں کا وجود نہیں. فرع سے مراد کیا ہے؟ فرع سے مراد اونٹنی کا وہ پہلا بچہ جو اونٹنی کے بطن سے پیدا ہوتا، اس کو بھی وہ لوگ رسم کے طور پر بتوں کے نام پہ ذبح کرتے تھے. اور آج بھی یہ رسم اسلام کے آنے کے 1400 سال بعد بھی، 1445 یا 46 سال بعد بھی، آج بھی یہ رسم کسی نہ کسی شکل میں ہمارے اسلامی معاشروں کے اندر موجود ہے. میں نام نہیں لینا چاہتا. ہمارے ملک کے اندر ایک خاص علاقہ ہے جہاں پر ایک خاص مزار ہے
اور اس مزار والے کا نام ہے بابا دولے شاہ. وہاں کی یہ خاص رسم ہے کہ عورتیں جن کے ہاں جو بانجھ ہوتی ہیں، جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، وہ اس بابے کی قبر پہ جا کر منتیں مانتی ہیں. وہ نظر و نیاز پیش کرتی ہیں. منت یہ مانتی ہیں کہ اگر پہلا بچہ بیٹا پیدا ہوا تو اس بیٹے کو اس مزار کے نام پہ وقف کر دوں گی. اونٹنی کا پہلا بچہ جاہلیت میں لوگ اس کو بتوں کے نام پہ ذبح کرتے تھے. آج لوگ مسلمان عورتیں اپنے وطن سے پیدا ہونے والے پہلے بیٹے کو وقف کر دیتی ہیں دولے شاہ کے نام پر. دولے شاہ کے مزار کے اوپر وقف کر دیتی ہیں اور ان کو کہا جاتا ہے دولے شاہ کے چوہے، اس لیے کہ ان کے سر بہت ہی باریک، بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں اور انہوں نے سبز رنگ کے کرتے پہنے ہوتے ہیں. یہ ہمارے ملک کے اندر مشہور ہیں. میرے بھائیوں، وہ جاہلیت والی رسم آج بھی موجود ہے، لیکن کن میں موجود ہے؟ وہ تو جاہلیت میں کفار تھے، مشرک تھے. آج وہ جاہلیت والی رسم مسلمانوں کے اندر موجود ہے. بس افسوس، اسلام نے کہا لا فرع ولا عتیرہ، کوئی فرع نہیں کہ جانور کے پیٹ سے، چاہے وہ اونٹنی ہو، گائے ہو، بکری ہو، اس کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ اس کو بتوں کے نام پہ ذبح کرو. لا فرع، اس کا کوئی وجود نہیں اسلام کے اندر. ولا عتیرہ، اور وہ جانور جس کو بتوں کے نام پہ تم ذبح کرتے ہو رجب کے مہینے کی تعظیم کرتے ہوئے، اسلام نے کہا وہ بھی باطل. میرے بھائیوں، اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرنا حرام ہے. اور قرآن مجید کے اندر اس کا بھی خصوصی طور پر ذکر کیا گیا ان محرمات کے ضمن کے اندر، ان حرام جانوروں کے ضمن کے اندر کہ جو حرام قرار دیے گئے ہیں. سورۃ المائدہ کے شروع میں فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع وما ذبح علی النصب. اس میں دو چیزیں ذکر کی گئی ہیں. ایک وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے حرام، اور وہ جانور بھی حرام جو کہ آستانوں، درباروں اور مزاروں پہ ذبح کیے جائیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. سورۃ المائدہ کی آیت کہہ رہی ہے آستانوں اور مزاروں پر، درباروں پر جہاں لوگ جا کے اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، ان درباروں مزاروں پہ ذبح کیے جانے والے جانور بھی حرام ہیں. اور بلکہ آپ سن کر حیران ہوں گے کہ کسی بھی ایسے دربار مزار پہ جانور ذبح کرنا چاہے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر بھی اگر اس کو ذبح کریں گے تب بھی وہ حرام. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہاں لوگ شرک کرتے ہیں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا. حدیث توجہ سے سنیے گا، آپ نے پہلے بھی قیمت پر سنی ہوگی، لیکن اس میں یاد دہانی مقصود ہوتی ہے تاکہ ہمیں توحید کے متعلق یہ سبق اچھی طرح سے یاد ہو جائے، ذہن نشین ہو جائے. میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول، میں نے وہ بوانا مقام پر اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دو سوال کیے. فرمایا هل كان فيها وثن من اوثان الجاہلیت يعبد، کیا جاہلیت کی بتوں میں سے کسی بت کی وہاں پر پوجا کی جاتی تھی جہاں پر تم جا کے اونٹ ذبح کرنا چاہتے ہو؟ کہا بالکل نہیں. دوسرا سوال، فرمایا کہ هل كان فيها عيد من اعياد الجاہلیہ، کیا جاہلیت کی عیدوں میں سے کوئی عید وہاں پر منائی جاتی تھی؟ وہاں پر کوئی عرس ہوتا تھا، کوئی میلہ ہوتا تھا جاہلیت کے دور میں جہاں پر تم جا کے اونٹ ذبح کرنا چاہتے ہو؟ نظر مان رکھی اس بات کی. کہا نہیں، ایسا بھی نہیں تھا. اللہ کے رسول نے اوفی بنذری کا، اگر یہ دونوں باتیں نہیں تھی تو جاؤ اپنی نظر پوری کرو. یعنی بوانا مقام پہ جا کے تم اونٹ ذبح کر سکتے ہو، لیکن یاد رکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دو سوال کیے، ان دونوں سوالوں کا مقصد یہ تھا کہ اگر وہاں پر جاہلیت کے بتوں میں سے کسی بت کی پوجا کی جاتی ہوتی، یا وہاں پر جاہلیت کے عرسوں اور میلوں میں سے کوئی عرس یا میلہ ہوتا
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو وہاں پر اونٹ ذبح کرنے کی اور اپنی نظر پوری کرنے کی اجازت نہ دیتے. سوال کرنے کا مقصد یہی تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس جگہ پہ لوگ غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرتے ہوں، لوگ جہاں پر شرک کرتے ہوں، جہاں پر میلے لگتے ہوں، عرس ہوتے ہوں، وہاں پر انسان اللہ کے نام پہ بھی جانور ذبح کرے گا تو وہ جانور حرام ہو. میرے عزیز بھائیوں، یہ اس تمہید سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رجب کا مہینہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر خصوصی طور پر جنگ و جدال سے منع کیا گیا، خصوصی طور پر گناہوں کے ذریعے اپنی جانوں پہ ظلم کرنے سے منع کیا گیا. لیکن آج ایک ظلم یہ بھی کیا جاتا ہے، یہ بھی بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ اس مہینے کے اندر لوگ مختلف بدعات کے اوپر عمل کرتے ہیں. جو بدعات کئی سالوں سے ایجاد کی گئی، سالہ سال سے جن بدعات پہ عمل ہوتا چلا آ رہا ہے، آج بھی وہ پورے ذوق و شوق کے ساتھ ان پہ عمل کیا جاتا ہے. جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبہ جمعہ میں ارشاد فرماتے تھے، ان خیر الحدیث کتاب اللہ، ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہترین بات یہ اللہ کی کتاب ہے، اور بہترین طریقہ وہ ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. وشر الامور محدثاتها، اور برے کاموں میں سب سے برا کام یہ ہے کہ انسان دین کے اندر کسی نئے کام کو ایجاد کرے، اور فرمایا وکل محدثۃ بدعہ، اور دین کے اندر جو بھی، دین کے اندر میرے بھائیوں دنیاوی معاملات میں نہیں، دین کے اندر جو بھی نیا کام ایجاد کیا جائے گا وہ بدعت کہلائے گا. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے والعیاذ باللہ. کوئی بدعت حسنہ نہیں ہوتی، یہ لوگوں کا ایک جھوٹا دعویٰ ہے، من گھڑت دعویٰ ہے لوگوں کا. کوئی بدعت حسنہ نہیں ہوتی. کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. اور میرے بھائیوں، بدعت کی سنگینی اس بات سے آپ سمجھیے، ذرا اس کا اندازہ لگائیے کہ بدعت ایجاد کرنا دین کے اندر اور بدعات پہ عمل کرنا یہ کتنا برا عمل ہے. قیامت کے دن حوض کوثر ہوگا. انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. وہ کیا ہے؟ النہر الذی اعطی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الجنہ، یہ وہ جنت کی نہر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. قیامت کے دن آپ نے فرمایا انا فرطکم علی الحوض، میں تم سے پہلے اس حوض پہ پہنچ کر تمہارا استقبال کروں گا، اور پھر میں دیکھوں گا کہ میری امت کے کئی لوگ میرے حوض کی طرف آ رہے ہیں، لیکن ان کو پیچھے دھکیل دیا جائے گا. اور ایک روایت کے مطابق کہ میں خود ان کو پیچھے دھکیلوں گا، میں خود ان کو اپنے سے دور کروں گا. اور جب پیچھے دھکیلا جائے گا، ان کو فرشتے ان کو پیچھے دھکیل رہے ہوں گے، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں کہوں گا کہ یہ تو میرے امتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی امت کی خاص نشانی سے پہچان دیں گے. وہ خاص نشانی کیا ہے؟ چہروں کی چمک، ہاتھ پاؤں کی چمک وضو کی وجہ سے. اس کا مطلب ہے کہ وہ نماز بھی پڑھتے تھے. ماشاءاللہ، نمازیں پڑھنے والے لوگ، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے پیچھے دھکیل دیا جائے گا. اور آپ جب پوچھیں گے تو آپ کو بتلایا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا کرتوت سر انجام دیے تھے کہ آپ کے دین کے اندر انہوں نے نئے نئے کام ایجاد کر ڈالے. تو آپ فرمائیں گے کہ جن لوگوں نے میرے دین کے اندر نئے نئے کام ایجاد کیے تھے، میرے دین کا حلیہ بگاڑ دیا تھا، ان کو مجھ سے دور کر دو، ان کو دفع کر دو. اس سے بڑی محرومی کیا ہو سکتی ہے؟ اور آج لوگوں نے رجب کے مہینے کے اندر کئی بدعات کو ایجاد کر رکھا ہے. ان بدعات میں سے ایک بدعت جس کو کہا جاتا ہے صلاۃ الرغائب. صلاۃ الرغائب کے نام سے ایک نماز ہے جس کے بارے میں لوگوں نے اپنی طرف سے حدیثوں کو گھڑ کر ان کو منسوب کر دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص رجب کے مہینے کے اندر جمعرات کو مغرب اور عشاء کے درمیان 12 رکعت پڑھے
اس طرح کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد وہ 3 مرتبہ سورۃ القدر کو پڑھے اور 12 مرتبہ وہ سورۃ الاخلاص کو پڑھے، تو اس کے لیے پھر آگے اس کی ایک من گھڑت فضیلت بیان کی گئی۔ 12 رکعات مغرب اور عشاء کے درمیان رجب کے مہینے میں جمعرات کے دن، یہ صلاۃ الرغائب میرے بھائیوں سن کر آپ حیران ہوں گے کہ تمام کے تمام محدثین کے اس بات پر اتفاق ہے کہ صلاۃ الرغائب کے متعلق جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ ساری کی ساری حدیثیں من گھڑت ہیں، جھوٹی اور بے بنیاد ہیں۔ ہندوستان کے کئی علماء نے لکھا ہے، مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ اور ایک محدث محمد بن طاہر الہندی رحمہ اللہ، اور ان سے بہت پہلے ابن الجوزی رحمہ اللہ، جن کی کتاب الموضوعات الکبریٰ کے نام سے مشہور ہے۔ وہ الموضوعات الکبریٰ اصل میں کیا ہے؟ اس کے اندر امام ابن الجوزی نے ان حدیثوں کو جمع کر دیا گیا کہ جو گھڑی گئی ہیں، فیبریکیٹڈ حدیثیں ہیں، اور ان کو منسوب کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ اب اس قسم کی حدیثوں کا حوالہ دیتے ہیں تو کہتے ہیں وہ موضوعات کبریٰ شریف کے اندر حدیث موجود ہے، اور بھلے لوگوں وہ موضوعات کبریٰ شریف کہاں سے ہو گئی؟ وہ تو وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر من گھڑت فیبریکیٹڈ حدیثوں کو جمع کیا گیا ہے، تو حوالے دے دے کے کہتے ہیں وہ موضوعات کبریٰ کے اندر حدیث موجود ہے، اور بھائی وہ تو من گھڑت حدیث ہے۔ المہم یہ میرے عزیز بھائیوں، یہ ان بدعات میں سے ایک بدعت۔ اسی طرح کے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ رجب کے مہینے کے اندر مخصوص روزوں کی فضیلت بیان کرتے ہیں، مخصوص ایام کے روزوں کی فضیلت رجب کے مہینے کے اندر۔ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جو کہ صحیح بخاری کی شرح کی انہوں نے، اور ان کی کتاب کا نام ہے فتح الباری بشرح صحیح البخاری، یہ 14 جلدوں کے اندر چھپی ہوئی کتاب ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بہت بڑے محدث سے اپنے دور کے، بخاری کی جو سب سے جامع ترین شرح ہے وہ فتح الباری کے نام سے، جس کے رائٹر یہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، یہ اسقلان کے رہنے والے تھے، یعنی فلسطین کے اندر یہ پیدا ہوئے اور وہاں کے رہنے والے تھے، فلسطینی تھے یہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ۔ میرے بھائیوں ان کی ایک مستقل کتاب ہے الگ سے، جو کہ انہوں نے رجب کے مہینے کے متعلق لکھی ہے، اور اس کے آخر میں خلاصے کے طور پر انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جتنی بھی حدیثیں رجب کے کسی ایک دن کے روزے کی فضیلت کے بارے میں یا رجب کی کسی ایک رات کی خصوصی عبادت کے بارے میں جتنی بھی حدیثیں بیان کی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری یا تو ضعیف ہیں یا پھر وہ من گھڑت اور جھوٹی حدیثیں۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر ایسی چیزیں مشہور ہیں، اور ہمارا المیہ یہ ہے، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم ایسی چلتی پھرتی جو چیزیں ہیں آج خصوصاً سوشل میڈیا پہ، ہم ان پہ یقین کر لیتے ہیں۔ ہر سنی بات، ہر سوشل میڈیا پہ آنے والی بات، نہ تو ہر بات کی تحقیق کی جاتی ہے اور نہ ہی ہر بات کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، بلکہ دھڑلے کے ساتھ ایسی چیزوں کو شیئر کر دیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں رجب کے مہینے کے اندر آپ اگر روٹین کے مطابق روزے رکھتے ہیں بالکل رکھیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہر جمعرات اور ہر پیر کا روزہ رکھتے ہیں، بے شک رکھیں۔ ایام بیس کے روزے رکھتے ہیں، بے شک رکھیں، لیکن یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ رجب کے مہینے کے اندر فلاں دن کے روزے کی خصوصی فضیلت ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ اور اسی طرح رجب کے مہینے کے اندر آپ اگر پہلے سے آپ کی روٹین ہے کہ رات کو اٹھ کر آپ تہجد پڑھتے ہیں، خصوصی طور پر عبادت کرتے ہیں رات کو، آپ کی روٹین ہے، آپ رجب کے مہینے میں اپنی روٹین کے مطابق بے شک آپ ہر رات تہجد کی نماز پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ کسی ایک رات کو خصوصاً رجب کے مہینے کے اندر فکس کر کے متعین کر کے یہ عقیدہ رکھنا کہ اس رات کے اندر خصوصی طور پر عبادت کی فضیلت ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں ہمارا دین جو ہے وہ سچا کھرا دین ہے، صاف ستھرا دین ہے، جو اللہ کی کتاب میں موجود ہے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کے اندر موجود ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو سمجھیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ کو سمجھیں، آپ کی احادیث مبارکہ کو سمجھیں، آپ کے ارشادات گرامی کو سمجھیں۔ میرے بھائیوں جو صحیح صاف ستھرا صاف شفاف دین ہے، ہم اگر اسی پہ عمل کریں گے تو ہمارے لیے اسی میں خیر و بھلائی ہے، اسی کے اندر کامیابی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں
اسی صاف شفاف صاف ستھرے دین پر کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنا اور اپنے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بنا دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث پر عمل کرنے والا بنا دے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قابل صد احترام دوستوں اور بھائیوں، ایک اور وضاحت رجب کے مہینے سے متعلق کرنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رجب کے مہینے کے اندر عمرہ کرنے کی خصوصی طور پر کوئی فضیلت ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات مبارکہ میں رجب کے مہینے میں کبھی آپ نے عمرہ کیا ہی نہیں، اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے کے اندر عمرے کی کوئی خاص فضیلت بیان فرمائی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں 4 عمرے کیے، اور وہ چاروں کے چاروں عمرے، بلکہ ان چاروں میں سے 3 عمرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالقعدہ کے مہینے کے اندر کیے، اور چوتھا عمرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے ساتھ ذوالحج کے مہینے میں کیا تھا۔ یہ 4 عمرے کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو حج والے عمرے کے علاوہ باقی تینوں عمرے جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالقعدہ کے مہینے کے اندر کیے، رجب کے مہینے کے اندر کوئی عمرہ کیا ہی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس لیے عمرہ رجب کے نام سے جو بیان کیا جاتا ہے لوگوں کے ہاں، اس کی بھی شرعی طور پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ آخری بات یہ کہ کئی لوگ رجب کے کنڈے بھی کرتے ہیں، خاص طور پر 21-22 رجب کو میرے بھائیوں بیان کیا جاتا ہے کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے اس کی وصیت کی تھی کہ 22 رجب کو آپ لوگوں نے کنڈے بھرنے ہیں، وہ بھی میرے نام سے۔ لیکن میرے بھائیوں یہ بھی ایک من گھڑت سٹوری ہے۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے نام کے کنڈے بھرنے کا حکم دے یا اس کی تلقین کریں، جبکہ کوئی بھی نظر وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے نام پہ ہو سکتی ہے، اور جو شخص اللہ رب العزت کے نام پہ نظر مانے وہ بے شک اس کو پورا کرے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کرنے کا حکم دیا۔ لیکن غیر اللہ کے نام پہ کوئی بھی نظر ہو اس کو پورا کرنا جائز نہیں ہے۔ تو حقیقت میں 22 رجب کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات، تو یہ بات ان کی طرف منسوب کر دی گئی کہ میرے نام پہ آپ نے کنڈے بھرنے ہیں، اسی لیے لوگ کنڈے بھرتے ہیں، اور اس دن خاص طور پر کھانے کا اور مختلف ڈشز تیار کر کے ان کو تقسیم کرنے کے ایک عمل پایا جاتا ہے لوگوں کے، لیکن اس کی بھی شرعی طور پر کوئی حیثیت نہیں ہے۔ خلاصہ یہ میرے عزیز بھائیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد، جو شخص بھی ایسا عمل کرے کہ جس پر ہمارا امر نہیں ہے، ہمارا حکم نہیں ہے، فهو رد، تو وہ عمل مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ ایسے جتنی بھی چیزیں آج ایجاد کر دی گئی جن کو دین کے اندر شامل کر دیا گیا ہے، ایسی تمام کی تمام چیزیں مردود ہیں۔ دین وہی ہے جو کہ اللہ رب العزت کی کتاب میں ہے، اور جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث مبارکہ کے اندر۔
बस वही दीन है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक दे। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना व लिल-मुअ्मिनीना वल-मुअ्मिनात व लिल-मुस्लिमीना वल-मुस्लिमात अल-अहया'i मिनहुम वल-अमवात। अल्लाहुम्मा अ'इज़्ज़ अल-इस्लाम वल-मुस्लिमीन व अज़िल्ल अश-शिर्क वल-मुश्रिकीन। अल्लाहुम्मा अंसुर इख़वानना अल-मुस्लिमीन फ़ी गज़्ज़ा। अल्लाहुम्मा अंसुर इख़वानना अल-मुस्लिमीन फ़ी गज़्ज़ा व फ़ी कुल्लि मकान। अल्लाहुम्मा अंसुरहुम अला अअदाइहिम। अल्लाहुम्मा अंसुरहुम अला अअदाइहिम। اللهم دمر الأعداء أعداء الإسلام. اللهم دمر اليهود والنصارى أعداء الإسلام. اللهم دمرهم وأهلكهم وشتت شملهم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.